اولاد کسی نہیں پیاری ہوتی۔ اب مکہ کے دانشوروں سے فیصلہ ہوا، کہتے ہیں کہ بیٹوں کے قربان کرنے کی میں نے نظر مانی تھی، اب کس کو قربان کروں؟ انہوں نے کہا کہ قرآن اندازی کر لیں، قرآن ڈال لیں، 10 قرے بنائیں، 10 بیٹوں پر رکھیں، جو کوئی قرہ اٹھا لے اسی کو ذبح کر دینا۔ انہوں نے کہا یہ سبیل درست ہے، یہ ترکیب اچھی ہے۔ قرے سب کے نام لکھے گئے، قرے رکھے گئے، کہا گیا کسی دانشور کو کہ آپ قرہ اٹھائیں۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ قرہ نکلا حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا۔ قرہ کس کا نکلا؟ حضرت عبداللہ کا۔ حضرت عبداللہ عرب کی آنکھ کا تارا تھے، سب بائیوں سے خوبصورت، شخصی وجاہت، کمال درجے کا روب و جلال، کمال درجے کی حسن بصیرت، کہ عرب کی شہزادیاں حضرت عبداللہ کے دیدار کو ترستی تھیں۔ دنیائے حسن کا مہکتا ہوا پھول تھا، کیوں نہ ہو اس کے ماتھے میں نور محمدی چمکتا تھا۔ اب اسے کون ذبح کرنے دیتا تھا؟ سب نے کہا نہیں، عبداللہ کو ذبح نہیں کرنا۔ پھر کسی دانشور سے مشورہ کیا، کسی راہب سے مشورہ کیا، کسی اپنے علاقے کے پادری سے مشورہ کیا، کیا حل ہے؟ انہوں نے کہا ایسا کریں 10 اونٹ رکھ دیں اور عبداللہ کا قرہ رکھ دیں۔ انہوں نے 10 اونٹ رکھے، قرہ پھر اب حضرت عبداللہ کا نکل آیا، پھر اونٹ بڑھاتے جانا، قرہ رکھتے جانا۔ مختصر یہ کہ جب 100 اونٹ مکمل ہوئے، قرہ اونٹوں کا نکل آیا، حضرت عبداللہ بچ گئے۔ بولیے حضرت عبداللہ بچ گئے۔ اونٹ بھی ذبح تو ہو گئے مگر ذبح عظیم نہ بنے۔ بات سمجھے نہیں، سفر جاری رکھیں۔ ذبح دمبا ذبح ہو گیا، ذبح عظیم نہ بنا۔ اونٹ ذبح ہو گئے، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 100 ذبح ہو گئے، مگر 100 اونٹوں کا فدیہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم کا مصداق نہ بنا۔ ذبح عظیم کا مصداق بولیے نہ بنا، اس کو گرم ڈال دیں، مصداق نہ بنا۔ اب کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بھی بچ گئے، اونٹ ذبح ہو گئے۔ اب ایک انسان کی دیت، قتل کی دیت 100 اونٹ ہے۔ کتنی ہے؟ 100 اونٹ۔ یعنی انسان کی جان کا اتنا احترام ہے کہ ایک قتل جو بے گناہ کیا جائے، جان بوجھ کے کیا جائے، اس کی دیت 100 اونٹ ہے۔ کتنی؟ 100 اونٹ ہے۔ یہ دیت مکمل ہو گئی، مگر حاضرین محترم حضرت عبداللہ بچ گئے۔ کیوں بچ گئے؟ کہ ان سے محمد رسول اللہ نے آنا تھا، اس لیے بچائے گئے۔ یعنی وہ بچے نہیں، بچائے گئے۔ آقا تاجدار کائنات تشریف لائے۔ اب کوئی تو ہو جو ذبح عظیم بنے۔ اب یہ تھے محمد مصطفیٰ، ادھر تھا منا، ادھر ہے کربلا، وہ ذبح اسماعیل تھا، ذبح عظیم حسین ہے۔ ذبح اسماعیل اور ذبح عظیم مصطفیٰ حضرت حسین مجتبی۔ اب یہ کیسے مصدر بنے اور مظہر بنے؟ اس کے لیے کوئی ایسا سبیل بھی بنائی جائے۔ وہ تو تھے اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ اب ادھر بھی بیٹا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ بیٹا۔ اب آقا کا ظاہری طور پہ بیٹوں کا بچپن میں وصال ہو گیا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40 فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا محمد مصطفیٰ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ کا بیٹا مرد نہیں بنے گا، یعنی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ تو کوئی سوال کر سکتا تھا یہودی یا عیسائی، ارے قرآن میں کہتا ہے کہ مردوں کے باپ نہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں حضور کے کوئی چونکہ بیٹے مرد نہیں ہوئے۔ مرد کہتے ہیں عربی میں رجل کو، اور اس کی جمع ہے رجال۔ رجل کی جمع رجال، رجل کی جمع من رجالکم۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے کب مصطفیٰ کے بیٹوں کا انکار کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ مردوں کے باپ نہیں بنیں گے۔ مولا وہ کیوں؟
کوئی رب سے حکمت پوچھے، فرماتا کہ اگر میں مصطفیٰ کو بیٹے نہ دیتا تو دنیا نبوت کہتی کہ دیکھو جی مصطفیٰ کی شان میں ایک لحاظ سے کمی ہے کہ اور نبیوں کو بیٹے دیے، خاتم الانبیاء کو بیٹوں سے محروم رکھا تاکہ کوئی مصطفیٰ پر آوازیں نہ کسے، اس لیے مصطفیٰ کو بیٹے دیے، مصطفیٰ کو بیٹے، اور بیٹے جوان نہیں ہونے دیے۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹا اگر جوان ہوتا اور نبی نہ بنتا۔ کیا کہا میں نے؟ اگر بیٹا جوان ہوتا اور نبی نہ بنتا، یہ بھی ایک لحاظ سے شان میں کمی ہوتی۔ کیوں؟ کہ حضرت آدم کے بیٹے شیس نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ ایک تاریخ ہے پوری، ایک لحاظ سے کمی آتی یا نہ آتی؟ وچمی والو بولیے، ایک لحاظ سے کمی آتی یا نہ آتی؟ کمی آ جاتی۔ رب اس کمی کو بھی گوارا نہیں کرتا تھا، بیٹے دیے بھی اور لے بھی لیے تاکہ یہ کمی بھی پوری ہو جائے، وہ بھی پوری ہو جائے۔ مگر ذبح عظیم ابھی باقی ہے۔ ذبح عظیم کے لیے کوئی ایسا پیکر ہو جو مصطفیٰ تو نہ ہو، مظہر مصطفیٰ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، عظمت و شان شہدائے کربلا۔ یعنی مصطفیٰ نہ ہو، مظہر مصطفیٰ ہو، یعنی ان کو دیکھیں تو مصطفیٰ نظر آئیں، ان کو دیکھیں تو مصطفیٰ نظر آئیں، وہ مظہر مصطفیٰ ہو، یعنی مصطفیٰ ان کا مصدر اور وہ ان کا مظہر۔ کیسے بنا بلا؟ اب یہ میں نے جوش خطابت میں بات نہیں کی، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، امام طبرانی نے اس کو معجم الکبیر میں لکھا ہے، ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی۔ آسمان سے اعلان ہو چکا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ سے کرنے لگے ہیں۔ فیصلہ آ گیا، امر الہی آ گیا۔ اب کوئی تو ہو کہ جو مصطفیٰ کا مظہر ہو۔ فرمایا انی امرت جامع ترمذی سیاہ ستہ کی روایت، صفحہ نمبر حدیث جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 639، حدیث کا نمبر 3727۔ انی امرت بصرت ابواب غیر باب علی، مسجد نبوی کے سارے دروازے میں نے بند کر دیے، ایک دروازہ کھلے گا اور کھلا رہے گا، لا یحل لغیر باب ان یجنب فی ھذا الباب غیری و غیرک۔ اے علی، اس دروازہ، جس دروازہ ایک میرا دروازہ مسجد نبی سے کھلے گا، ایک تیرا دروازہ مسجد نبی سے کھلے گا، باقی سارے دروازے بند کر دیے۔ پھر آقا دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، اور یہ آپ نے حدیث سنی، زبان زد عام و خاص ہے کہ حسین منی وانا من حسین۔ سنی ہے کہ نہیں سنی؟ ہاتھ اوپر کریں۔ ابھی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کی کتاب آئی ہے، ابھی انہی دنوں میں چھپ کے آئی ہے، وہ ہے حدیث، آگے میں سناؤں گا، اس کے 101 طرق آپ نے بتائے ہیں، یعنی 101 حوالے دیے ہیں۔ اس ایک حدیث کے کتنے حوالے؟ 101۔ اگر میں حوالے دینے بیٹھ جاؤں تو ساری گفتگو مکمل ہو جائے، لیکن میں بات آگے کربلا تک بھی جانی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ حدیث تو آپ نے سنی کہ حسین منی وانا من حسین، اور ایک روایت یہ بھی ہے الحسین منی وانا من الحسین، الف لام کے ساتھ تخصیص ہے۔ مگر بخاری حضرت برہ بن عازب راوی صحابی رسول، آپ سمجھ گئے نا بات؟ تھوڑی تھوڑی سمجھ گئے ہوں گے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، وہ روایت کرتے ہیں، بخاری دوسری جلد صفحہ 963، حدیث کا نمبر 2552،
آقا فرماتے ہیں علی یا علی انت منی و انا منکا، یا علی انت منی و انت و انا منکا، علی میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے، علی میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، اس کا ترجمہ شہنشاہ گولڈا سے کرا لیتے ہیں، کرا لیں آپ صاحبان ذوق بیٹھے ہیں اور غوثیہ مہریہ کے پاس وہاں بیٹھے ہیں۔ پیر میرے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی۔ اب یہ جو مہر علی ہے ان کا نام نہیں ہے، یہ محبت علی کی طرف اشارہ ہے۔ حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین کیا، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، علی تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، علی تو میرا مظہر ہے میں تیرا مصدر ہوں۔ تو پیکر چنا گیا، پیکر چنا گیا۔ نواسوں کو لوگ نواسا ہی کہتے ہیں، بیٹا نہیں کہتے، بیٹا نہیں کہتے۔ ادھر تھی خواب کی بات، ادھر میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کا خواب تھا، ادھر حقیقت بتا رہا ہوں۔ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں، تاریخ دمشق الکبیر جس کی 80 جلدیں ہیں، کتنی؟ ابھی اس کا اردو میں ترجمہ ہی نہیں ہوا، عربی عبارت پیش کر رہا ہوں۔ حضور کے شہزادے حضرت ابراہیم اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی گود میں بیٹھے ہیں۔ آقا دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں جبریل آئے اور چلے گئے، بات لمبی ہے میں مختصر کر رہا ہوں، چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ کا حجرہ ہے، آپ داخل ہوئے، آقا رو رہے ہیں، آقا کی چشمان مقدس چھم چھم برس رہی ہیں جیسے ساون کا می برستا ہے۔ آقا کی داڑھی مبارک تر ہے، گال مبارک تر ہیں، چشمان مقدس بہہ رہی ہیں۔ حضرت ام سلمہ پوچھتی ہیں مالکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں آتانی جبریل، میرے پاس ابھی ابھی جبریل آیا تھا، آ کے کہتا ہے حاذا ابنی یقتل بارض الذی یقال لها کربلا، یہ جو دو بیٹے آپ کی گود میں کھیل رہے ہیں، جبریل نے دونوں کو بیٹا کہا، بات سمجھیں آپ، دونوں کو بیٹا کہا، ایک صلبی بیٹا ایک نسبی بیٹا، صلب سے ابراہیم نسب سے حسین، بیٹا۔ جبریل کہتا ہے آقا یہ دونوں شہزادے آپ کے پاس اکٹھے نہیں رہ سکتے، ایک کو ایک پر فدیہ کرنا ہوگا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، فدیہ ایک کو ایک پر وارنا ہوگا، یعنی قربان کرنا ہوگا، ایک اپنے پاس رکھ لے ایک مجھے دے دے۔ جبریل تو چلا گیا، آقا کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ آقا پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ آقا فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ ابراہیم کو دیتا ہوں تو میں خود روں گا، اس کی ماں حضرت ماریہ قبطیہ تھی، ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے، وہ بھی روئے گی، اور جب میں حسین کو دوں گا تو میں تو روؤں گا ہی صحیح، میری بیٹی فاطمہ بھی روئے گی، میری بیٹی فاطمہ بھی روئے گی، میں اپنا رونا تو گوارا کر سکتا ہوں، بیٹی فاطمہ کا رونا گوارا نہیں کر سکتا، اس لیے جبریل اب ابراہیم لے جا، حسین میرے پاس چھوڑ جا، وہ جسے بچایا گیا، وہ جسے ابراہیم فدیہ ہو رہا ہے، رب کے پاس بھیج رہے۔ چند دنوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیز بخار ہوا، اور بخار کی کیفیت بڑھتی گئی، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، حضرت امام عالی مقام بچ گئے، جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ فلسفہ بھی سمجھے دو لفظوں میں، دو جملوں میں،
حضور شیخ الاسلام مدد علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کی گود سے لے کر کربلا تک حسین مصطفیٰ سے ہے، اور کربلا سے لے کر قیامت تک مصطفیٰ حسین سے ہے۔ غار حرا سے لے کر کربلا تک دین محمدی مصطفی ہے، اور کربلا سے لے کر قیامت تک دین حسینی ہے، دین حسینی ہے۔ حسین بچ گئے۔ آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ فمن ابغض ہوا فقد ابغضنی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ فمن ابغضنی فقد ابغضہ اللہ، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا۔ فمن ابغضہ اللہ ادخلہ اللہ فی النار، جس نے خدا سے بغض رکھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فمن احبہما فقد احبنی، جس نے ان دو سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے ان دو سے محبت کی اس نے مجھ سے، جو ان دو کا دیوانہ بنا وہ میرا پروانہ بنا۔ فمن احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ فمن احب اللہ ادخلہ اللہ فی الجنہ، اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ امام عالی مقام حضرت امام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ آقا خواب نہیں حقیقت بتا رہے ہیں، وہ تھا خواب ابراہیم علیہ السلام کا، حقیقت بتا رہے ہیں، یعنی جاگتی آنکھوں سے۔ پھر دوسری روایت آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا یا ام سلمہ اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی انی ابنی الحسین قد قتل۔ آقا ایک دفعہ پھر حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں، یہ البدایہ والنہایہ میں بھی آیا ہے، خصائص الکبریٰ میں امام سیوطی نے بھی لکھا ہے۔ وہ روایت کرتی ہیں کہ آقا پھر رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آقا کیوں رو رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا میرا یہ بیٹا جس زمین پہ شہید ہو جائے گا اس کا نام کربلا ہے، اور جبریل وہ مٹی مجھے دے گیا ہے، وہ مٹی مجھے دے گیا ہے۔ ہاذہ التربۃ دمن، جب یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ آؤ دوستو تھوڑا آنکھوں کو نم کر لیتے ہیں۔ فلسفہ ہم نے سمجھ لیا کہ ذبح عظیم کوئی اور نہیں، وہ امام عالی مقام حضرت امام حسین اور آپ کا خانوادہ ہے، جنہوں نے عظیم قربانی دی کہ رب نے اس کو ذبح عظیم کہا۔ وہ کیسی قربانی جس پر قربانی بھی ناز کرے، وہ کیسی شہادت جس پر شہادت بھی ناز کرے، وہ کیسا رتبہ جس پر علی کی ولایت بھی ناز کرے، حضرت فاطمہ کی طہارت بھی ناز کرے، حضور کی نبوت بھی ناز کرے۔ امام عالی مقام 2 محرم الحرام کو کربلا وارد ہوئے، 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا، 10 محرم الحرام کو امام عالی مقام صف آرا ہوئے، خیموں کو قریب کر دیا کہ کہیں کوئی شخص خیموں کے فاصلے کو دیکھ کر حملہ نہ کر لے۔ عقبی جانب پر دیوار آگ کی کھلوا دی، خندق کھود دی تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر سکے، صفیں درست کر لی۔ آخری خطاب کیا، یزیدیوں کا لشکر سامنے ہے، خطاب کیا بلا کا شاہ سوار ہے، کون ڈٹا ہوا ہے؟ حضرت امام عالی مقام ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے اعلان کرتے ہیں لوگوں سنو میں کون ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، علی کا لال ہوں، نبی کے کندھوں پر ہم نے سواری کی ہے، لیکن ہزاروں کا لشکر خاموشی کا شکار ہے، کانوں میں جوں تک نہیں ہوئی، جواب تک نہیں آیا، ایک ہر آیا، میدان چھوڑتا ہوا گھوڑا بھگاتا ہوا آیا، خدمت میں عرض کرتا ہے غریب نواز میں نے آپ کا راستہ روکا، میں نے آپ کا پانی بند کیا، میں مجبور تھا، میرے بچوں کی روزی روٹی کا مسئلہ تھا، آپ مجھے قبول فرما لیں، کیا اجازت ہے آپ کے لشکر میں شامل ہونے کی؟ ہائے ہائے وہ اجازت مانگتا ہے۔ پردیس میں
جب ایک دیس والا مل جائے، پردیس میں جب ایک ہم نوا مل جائے تو غریب الوطن نہیں رہتا. ایک ہم نوا مل جائے تو بندے کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے. امام عالی مقام کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے. امام عالی مقام نے حضرت حر کو پیار سے کہا ہے حر میرے کلیجے سے لگ جا. کہا نہیں، ابھی میں نجس ہوں، ابھی میں پلید ہوں، میرا ارادہ خطرناک تھا، میں نے آپ کو پہچان لیا، پہچان کر لی. اب جب تک میں لڑ کر خون نہیں بہاتا میں آپ کے ملنے کے قابل نہیں. کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا ذرا نام تو بتا دے. کہا میرا نام حر ہے. امام عالی مقام نے مسکرا کر فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے. دنیا میں بھی میں تیرا ضامن ہوں، آخرت میں بھی تیرا ضامن ہوں. حضرت حر پر تیر برسائے گئے، جنگ کا آغاز ہو گیا. لوگ پوچھتے ہیں نا جنگ کا آغاز کیسے ہوا؟ جنگ کا آغاز اس طرح ہوا، حر پر تیر برسائے گئے. حضرت حر نے دیوانہ وار مقابلہ کیا، سینکڑوں یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، پھر جا کے جام شہادت نوش کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. باری آئی حضرت شہزادہ علی اکبر کی. حضور امام عالی مقام فرماتے ہیں، روایات کی کتابوں میں ہے، سر کے امامے سے لے کر پاؤں کے گھٹنے تک شہزادہ علی اصغر ہو بہو مصطفیٰ کی شبیہ تھے. ہائے ہائے، شبیہ مصطفیٰ تھے. جب کبھی نانا کے لیے دل اداس ہو جاتا، جب کبھی نانا کے لیے دل اداس ہو جاتا، حضرت علی اکبر کے پیکر کو دیکھتے آنکھیں چھلک پڑتی، پیار سے آنسو آ جاتے کہ میں نے بابا کی زیارت کر لی ہے. یعنی گویا شبیہ علی اکبر شبیہ مصطفیٰ تھے. امام حسین اور حسن تو یہاں سے، امام حسن یہاں سے یہاں تک شبیہ مصطفیٰ، شبیہ مصطفیٰ تھے، اور ناف سے لے کر پاؤں تک امام حسین شبیہ مصطفیٰ تھے. شہزادوں کو صحابہ جوڑ کر کھڑا کرتے، مصطفیٰ کی زیارت ہو جاتی. یہ صحابہ کی محبت تھی. کون کہتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں نفرت تھی؟ ارے یہ مولویوں نے ڈالی ہے. آؤ پڑھیں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو، یہ اہل بیت کی شان میں کتاب لکھی فلسفہ شہادت امام حسین. یہ کتاب لکھی مرج البحرین فی مناقب الحسنین، حضرت حسنین کی شان میں. کتاب لکھی الدرۃ البیضاء فی مناقب فاطمہ الزہراء. کتاب لکھی القول القوی فی مناقب حسن علوی. کتاب لکھی السیف الجلی فی منکر ولایت علی. الدرۃ البیضاء فی مناقب فاطمہ الزہراء. کتابوں کے نام سنتے جائیں، پوری تقریر کون سنتا ہے. ایک کتاب لکھی، اسی طرح کتاب لکھی القول المعتبر فی امام المنتظر، حضرت امام مہدی کی شان میں جو حدیثیں تھیں اس پر کتاب لکھی، سینکڑوں حدیثیں جمع کر دیں. دور حاضر کا مسئلہ تھا یزید کی کفریت کا. 1000 سے زائد کوئی مولوی عالم مفتی شیخ الحدیث ایک صفحے کا فتویٰ دیتا ہے، 2 صفحوں کا، 3 صفحوں کا. حضور شیخ الاسلام نے 1000 سے زائد صفحات کا فتویٰ دے کر علل اعلان یہ اعلان کیا کہ یزید کافر ہے. یہ اہل بیت کی خدمت کی. اور کوئی کہے کہ منہاج القرآن والے صحابہ کے گستاخ ہیں، یہ کتاب دیکھ لیں، علماء کے لیے ہے. القول الصواب فی مناقب عمر ابن الخطاب، جانتے ہیں ان کو؟ منہاج القرآن والے جانتے ہیں ان کو. ایک کتاب لکھی القول الوسیق فی مناقب ابو بکر صدیق. ایک کتاب لکھی روضۃ الجنان فی مناقب عثمان ابن عفان. ایک کتاب لکھی کنز العنابہ فی مناقب الصحابہ. میرا مضمون تو ختم ہو گیا ہے لیکن آپ کا ذوق میں چلنا چاہتا ہوں. کیا خیال ہے چلیں آگے؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا، کتنے کہتے ہیں چلنا چاہیے؟ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. چلیے کربلا چلتے ہیں، آنکھوں کو نم کر لیں. شہزادہ علی اکبر اجازت مانگتا ہے. وہ انسان دساوے میں کوں جرا ایڈا بھار اٹھاوے، پترا موت دی اجازت منگے تے پیو گھوڑے تے آپ چڑھاوے. سر جوڑ ہوئے تن جوڑ ہوئے
تے نیزے تے قرآن سناوے مائی صدقے ونیں اس صابر تو جرا کربل باغ لٹاوے۔ بیٹا اجازت مانگنے آتا ہے، ابا جان مجھے اجازت دے دے۔ امام عالی مقام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا ابا جان آپ گھبرا گئے ہیں، آپ اکیلے رہ گئے ہیں، میرے بعد آپ کا کوئی بیٹا نہیں رہے گا۔ ایک بھائی زین العابدین ہے جو چارپائی پہ پڑے ہیں، جو زمین پہ لیٹے ہیں، باقی میں آپ کا بیٹا قربان ہونے جا رہا ہوں۔ بیٹے بہت پیارے ہوتے ہیں، لیکن جوان بیٹے کی موت بہت بڑا دکھ ہوتی ہے، بہت بڑا دکھ ہوتی ہے، بہت بڑا صدمہ ہوتی ہے۔ امام عالی مقام کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر شہزادے کا سوال سن کر امام عالی مقام فرماتے بیٹا میں اس لیے نہیں رویا کہ میں اکیلا ہوں، اس لیے نہیں رویا کہ تیرے لیے رو رہا ہوں، کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب تو چلا گیا میں مصطفیٰ کی زیارت کیسے کروں گا، تجھ میں مصطفیٰ کو تکتا ہوں، میں مصطفیٰ کے دیدار سے محروم ہو جاؤں گا۔ کہا آقا وہ دن ختم ہو گئے، اب نانا کے دین پر مشکل وقت آ گیا ہے، کل جوان بیٹے تانا دیں گے، تاریخ تانا دے گی کہ بوڑھا باپ قتل ہو گیا، جوان بیٹا تماشا دیکھتا رہا۔ ہائے ہائے، بوڑھا باپ قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، 56.5 سال کا باپ شہید ہو گیا اور جوان بیٹا تماشا تکتا رہا۔ کل کے جوانوں کو میں کیا پیغام دوں گا کہ میں تھا سیدہ شباب اہل جنت۔ اس لیے بابا جان مجھے اجازت دیں، کہا میری طرف سے تو اجازت ہے، پھپھو زینب سے بھی اجازت لے لیں۔ خیمے میں گئے، حضرت زینب شہزادوں کو دیکھ کے تڑپ گئی۔ بھتیجے پھپھوؤں کو بڑے پیارے ہوتے ہیں، شہزادے کو دیکھ کے سیدہ زینب تڑپ اٹھی، بیٹا ہم تیری نگاہ میں مصطفیٰ کو تکتے ہیں، خدا را نہ جا، یہاں جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا، تو نہ جا۔ لیکن شہزادہ کہتا ہے پھپھو جان نانے کے دین پر بڑا کڑا وقت آ گیا ہے، اب میں رہ گیا تو قیامت تک تاریخ مجھے نہیں بھلائے گی، میں جانا چاہتا ہوں۔ شہزادہ کو پتہ ہے کہ جو وہاں گیا ہے واپس نہیں گیا۔ شہزادہ اجازت مانگتا ہے، گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، ذوالفقار حیدری ہاتھ میں ہوتی ہے، حضرت علی کا امامہ سر پہ ہوتا ہے۔ جب شہزادہ صفوں میں جاتا ہے لوگ ڈر گئے کہ علی آ گئے ہیں، منظر فضائے دہر میں، ہائے ہائے پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا قلم اٹھا، منظر فضائے دہر میں سارا، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں گے تو مزہ آئے گا، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ حضرت علی اکبر داخل ہوئے صفوں میں، صفوں کو چیرتے گئے، یزیدی فوج ڈر کے مارے بھاگتی گئی، کئیوں کو آپ نے فنا فی النار کیا، مولی گاجر کی طرح کاٹا، لیکن شہزادے پر یک بارگی حملہ ہوا۔ ان بدبختوں نے کہا اکیلے حملہ کرنے سے کامیاب نہیں ہوگے، ہر طرف سے جتھا کرو، ایک کے قابو میں آنے والا یہ جوان نہیں ہے، اس میں خون علی دوڑتا ہے، فاطمہ کا شیر دوڑتا ہے، یہ علی کا لال ہے، با کمال ہے۔ یک بارگی حملہ ہوا، شہزادہ نیچے آ گیا، ادرکنی یا ابتا ہو، ابا جان مجھے سنبھالیے، اب سنبھالنے والا اور کوئی رہا نہیں، اکیلے امام عالی مقام سنبھال رہے ہیں، ابا جان مجھے سنبھالیے۔ دوڑ کے گئے، حضرت علی اکبر کی آواز ہے، چہرہ اور داڑھی غبار سے ہٹا ہوا، نیچے ہیں، کہا بیٹا تھک گئے، بیٹا ہار مان لی؟ کہا نہیں، باپ کے ہوتے ہوئے بیٹے ہار نہیں مانتے، آپ ہاں تھکے نہیں تو میں بھی تھکا نہیں، 3 دن کی پیاس ضرور ہے مگر لڑنے کا جذبہ باقی ہے۔ کہا پھر لیٹ کیوں گئے؟ کہا ابا جان پیاس سے زبان باہر آتی ہے، اگر پانی کی ایک بوند مل جائے تو میں اور لڑ سکتا ہوں۔ آج پانی کی سبیلیں دیکھ کر میں راستے میں دیکھتا آیا، پانی کی سبیلیں دیکھتا ہوں، مجھے علی اکبر کی پیاس یاد آ جاتی ہے، مجھے حضرت سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی ہے۔ اولاد والو دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو، میں چاہتا ہوں مسجد آنسوؤں سے بھر جائے تاکہ یہ نیاز، ادھر بھی ایک نیاز ہے، ایک آنسوؤں کی بھی نیاز ہے، وہ بھی قبول ہوتی ہے، یہ بھی قبول ہوتی ہے۔ غم حسین میں رونا لوگو مصطفیٰ کی سنت ہے۔ عزیزان محترم، شہزادہ عرض کرتا ہے
آقا مجھے پانی پلا دیں، کہا پانی اس بدبختوں نے بند کر دیا ہے، ایک سبیل کرتے ہیں، میری سوکھی زبان چوس لے، میری سوکھی زبان چوس لے۔ یہ وہ زبان ہے جو کبھی زبان مصطفیٰ چوستی تھی۔ شاید یہی وقت تھا، شاید اسی لیے تیاری کرائی گئی سلطان کربلا کی امتحان کربلا کے لیے۔ شہزادے نے زبان چوسی، جان میں جان آ گئی۔ شہزادہ پھر لڑا، لڑتے لڑتے پھر آواز دیتا ہے ادرکنی یا بتا ہو، اے ابا جان مجھے سنبھالیے۔ آقا پھر گئے، دیکھا تو نیزہ، سینہ تھوڑا تھا نیزہ بھاری تھا، شہزادے کے سینے میں نیزہ پیوست تھا۔ وہ پھول جیسا چہرہ غبار میں نہا گیا ہے، وہ پھول جیسا چہرہ نازک بدن، گلاب کی پتی بھی جسے دیکھ کے شرما جائے وہ خون میں لت پت ہو گیا۔ شہزادے کے سینے میں نیزہ ہے، کہتے ہیں ابا جان لیجیے نیزہ، آپ ہمت کر کے اگر آپ نکال لیں تو میں اور لڑ سکتا ہوں۔ امام عالی مقام جرت کر کے 56.5 سال کے ہیں حضرت امام عالی مقام، یہ مت بھولیے گا جوان اولاد والو، امام عالی مقام 56.5 برس کے ہیں جب کربلا وارد ہوئے۔ کہتے ہیں، راوی کہتا ہے امام عالی مقام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، دایاں گھٹنا شہزادے کے سینے پہ رکھا اور دائیں ہاتھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے جرت کرتے ہوئے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے جب نیزہ نکالا، خون کا فوارہ نکلا، شہزادے کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی۔ آواز کو کھول نہیں، آپ نے ان کو بند کر دیا۔ شہزادے کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہزادے کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے خیموں کی طرف جب امام عالی مقام آئے، راوی کہتا ہے گئے تھے 56.5 برس کی عمر تھی، سر اور داڑھی کے سارے بال سفید تھے۔ جب واپس جوان بیٹے کی میت، جوان بیشے کا لاشا جسد خاکی اٹھا کے خیموں میں لائے، شہزادیاں سیان نہ سکیں، شہزادیاں پہچان نہ سکیں کہ بابا بوڑھے ہو گئے، سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے، ایک بال بھی سیاہ نہ رہا، سارے سفید ہو گئے، مگر پھر بھی ثابت قدم ہے۔ باری آئی شہزادہ قاسم کی، ایسا کڑیل جوان جس کی جوانی کی لوگ مثالیں دیتے تھے، شہزادے امام حسن کے بیٹے تھے، اکیلے بیٹے تھے، اور بھی بیٹے تھے، میدان جنگ میں تھے۔ عزیزان محترم وہ اجازت، چچا جان مجھے اجازت دے۔ شہزادہ قاسم جب آیا، امام عالی مقام دیکھ کر پھر رو پڑے، کہا تو میرے بھائی حسن کی اکلوتی نشانی ہے، کل میرا بھائی حسن کو کیا جواب دوں گا؟ انہوں نے کہا چچا جان، بوڑھے چچا کے ہوتے ہوئے میں جوانی کو کیا کروں گا؟ میں دین پہ لٹانا چاہتا، دین پہ لٹانا چاہتا، مجھے اجازت دیں۔ المختصر شہزادے کو اجازت دی گئی۔ شہزادہ کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کرتا ہوا شہید ہوا۔ پتہ چلا یا ادرکنی یا امتا ہو، اے چچا جان مجھے سنبھالیو۔ گئے تو شہزادے کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی تھی، کندھوں پہ اٹھا کے لائے۔ راوی کہتا ہے اتنی لمبا قد تھا کہ اٹھاتے ہوئے قدم زمین سے گھسٹ رہے تھے، اٹھاتے ہوئے قدم زمین سے گھسٹ رہے تھے، عرب کا شاہکار تھا۔ خیموں میں آ کے اپنے شہزادوں کے پاس رکھ دیا۔ اب باری آئی امام عالی مقام کی، آخری گفتگو کر رہا، آخری باری آئی حضرت امام حسین کی۔ سیدہ زینب کو کہتے ہیں مجھے اجازت دیں، میں اجازت لینا چاہتا ہوں۔ بہن زینب رونا نہیں، صبر کرنا، میرا امتحان ختم ہو گیا ہے، تیرا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، میرا امتحان ختم ہو گیا ہے، تیرا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ اب کربلا سے لے کر دمشق تک، دمشق سے لے کر شام تک، شام سے لے کر مدینے تک لوٹے پھٹے قافلے کو کی نگہبانی تو نے کرنی ہے۔ مرد بھی بننا ہے، عورت بھی بننا ہے، شہزادیوں کی دستگیری کرنی ہے، بیٹے زین العابدین کا خیال رکھنا ہے۔ یہ تلقین کر کے ایک ہی خیمے کو سب کا خیمہ بنا دیا گیا۔
ساری شہزادیوں کو ایک جگہ جمع کر کے سب کو تلقین کر کے امام عالی مقام سوئے کارزار کربلا روانہ ہوئے بجلی کی چمک کی طرح ذوالجناح پہ سوار ہونے لگے۔ جب ذوالجناح کو ایڑ لگاتے ہیں، لگام کھینچتے ہیں، ذوالجناح چل، مگر ذوالجناح چل نہیں رہا۔ پھر ایڑ لگاتے ہیں، ذوالجناح چل، ذوالجناح چل نہیں رہا۔ پھر ایڑ لگاتے ہیں، ذوالجناح چل، ذوالجناح چل نہیں رہا۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کوئی ماجرا نہیں۔ نیچے جھک کے دیکھتے ہیں، زمین بھی رو پڑی، آسمان بھی رو پڑا، ہر سو گرد چھا گئی، میدان کربلا میں رات بن گئی، ہر طرف چیخ و پکار تھی۔ کوئی اور نہ تھا، 6 سال کی ننھی سکینہ، حضرت بی بی سکینہ، شہزادی سکینہ ذوالجناح کے پاؤں سے لپٹ کے لیٹی ہیں۔ ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے کے جا، ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے کے جا، یہاں جو بھی گیا ہے واپس نہیں یہاں جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا۔ میری بیٹیاں، میری مائیں، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، میں ان کے لیے پیغام عرض کر رہا ہوں۔ اب میرا سارے پیغام کا رخ میری ان ماؤں، تقدس ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے ہے۔ سیدہ سکینہ پاؤں سے لپٹ کے لیٹی ہیں۔ امام عالی مقام نیچے اتر آئے، کہا بیٹی سکینہ، کہا ابا جان یہاں جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا، اب میں آپ کے علاوہ کس کے سینے پہ لیٹوں گی؟ بیٹیاں بڑے لاڈ کرتے ہیں، بیٹیوں کے بڑے ارمان ہوتے ہیں۔ اولاد والو، میں واقعہ کربلا بیان کرتا تھا تو سینے میں اتنا درد نہیں ہوتا تھا۔ جب اللہ نے مجھے 2 شہزادیاں عطا کی تو یہ درد اور بڑھتا گیا۔ عزیزان محترم، شہزادیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، بیٹے بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں، لیکن شہزادیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ آپ بیٹیوں کی قدر کیا کریں۔ کیوں کہ جب بھی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتی، فقام الیہا، حضور کھڑے ہو جاتے۔ ہائے ہائے ہائے۔ عزیزان محترم، یہ جو جذبات ہیں یہ قابو سے باہر ہیں، یہ جو آنسو ہیں یہ قابو سے باہر ہیں۔ امام عالی مقام امام حسین نے شہزادی کو سینے سے لگایا، پیار کیا، کہا بیٹی اب سینے پہ سونے پہ دن ختم ہو گئے ہیں، اب میں سوئے کربلا جا رہا ہوں۔ اور شہزادی کو گود میں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے شہزادی ضد کر رہی ہے، بچے جو ہوئے، کہا بابا جان آپ نہ جائیں، بابا جان آپ نہ جائیں، آپ چلے گئے تو دنیا مجھے یتیم کہے گی۔ میرے بھائی علی اکبر بھی چلے گئے، میرے بھائی قاسم بھی چلے گئے، میرے بھائی اون بھی چلے گئے، میرے بھائی محمد بھی چلے گئے، 6 ماہ کا علی اکبر بھی چلا گیا، اب میرا اور کون ہے؟ کہا بیٹا تمہارا سب کچھ میری بہن اور تیری پھپھو زینب ہے۔ اب چلے گئے شہزادی حضرت سردار خیمے میں، اب سردار حضرت سیدہ زینب ہے، خیمے میں چلے گئے، کہا بہن زینب شہزادیوں کا خیال رکھنا، میری سکینہ اداس نہ ہو، میری سکینہ میری سکینہ اداس نہ ہو، اسے لوریاں دیتے رہا کرنا، اسے کربلا کے قصے سناتے رہنا، یہ اداس ہو تو داستان کربلا سنا دینا، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں، اس سے بڑا ستم کوئی نہیں۔ دوستان محترم، امام عالی مقام رکھتے صبر باندھتے ہیں، کربلا روانہ ہوتے ہیں، لوگوں نے سمجھا کہ علی آ گیا ہے، شہزادے نے، امام عالی مقام نے دیوانہ وار مقابلہ کیا، یزیدیوں کے کشتوں کے پشتے لگ گئے،
کسی میں جرت نہ تھی کہ سامنے آتا، سب نے یکبارگی حملہ کیا۔ امام عالی مقام زمین پہ تشریف لائے۔ میں آخری بات صاحبان ذوق کے لیے نظر کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے اندازہ نہیں تھا، واللہ میرا ذوق بھی ایسا نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کی محبتوں نے یہ اجازت دی ہے تو میں پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا کلام اب سنانا چاہتا ہوں۔ وقت مکمل ہو گیا ہے، آپ اجازت دیں گے کہ میں کلام سنا دوں؟ ابن حیدر کی طرح پاس وفا کس نے کیا، زیر خنجر آخری سجدہ ادا کس نے کیا، حق جو تعلیم نبی کا تھا ادا کس نے کیا، آدمی کو آدمیت آشنا کس نے کیا، راز سر بستات ایثار و رضا صبر و شکر، حل یہ عقدہ آل زہرا کے سوا کس نے کیا، خون سے کس کی ہوئی تاریخ عالم تابناک، سرزمین نینوا کو کربلا کس نے کیا، کربلا میں جو ہوا وہ اے یزید بد سیر، بے خطا تو ہے تو پھر جو کچھ کیا کس نے کیا، جو کچھ کیا کس نے کیا، کوئی تھا جس نے کیا سبت پیغمبر کا لحاظ، احترام نسبت خیر الورا کس نے کیا، مضطرب کیوں ہو عزاداران اولاد رسول، عصر میں کھل جائے گی یہ بات کیا کس نے کیا، سمر دل جوشن یزید بدگہر ابن زیاد، جور بیجا ان لائنوں کے سوا کس نے کیا، گونگے بہرے بن گئے، گونگے بہرے بن گئے، اتمام حجت پر ادب، اب جو چاہا کیا اس کا کہا کس نے کیا، حشر یہ بپا ہوا کس کے اشاروں پر یزید، آل زہرا پر ستم اے بے حیا کس نے کیا، یہ حقیقت منکشف ہے ساری دنیا پر نصیر، کربلا میں جو ہوا کس نے کہا کس نے کیا۔ اور آخری بات، جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، امام عالی مقام کا سر جب کٹا شمر آیا، بدبخت آیا جب آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، سنان بن انس بدبخت بھی آیا، ہولی بن یزید بھی آیا، سمر جل جیوشن بھی آیا، سب کے خیال میں تھا کہ میں سر قلم کروں گا۔ سمر سے امام عالی مقام نے فرمایا اکشف جیبک، اپنا سینہ باہر نکال، سینے پر دبا تھا، فرمایا تو مجھے میرے نانا نے خبر دی تھی کہ میرے خون میں تو ہی ہاتھ ڈبوئے گا، تو ہی میرا قاتل ہے، لیکن صبر کر، حوصلہ رکھ، میں سر کٹانے آیا ہوں، بیعت کرنے نہیں آیا۔ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا، بیعت نہیں ملی، بیعت نہیں ملی۔ تو جب آپ نے فرمایا مجھے وقت کون سا ہے، کہا وقت جمعہ کا ہے، ظہر کا وقت ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، کہا مجھے آخری سجدہ ادا کر لینے دیں، مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے، مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے، مجھے